बस अपना ख्याल रखिए। जिस मार्केट में लेकर आए वो यहाँ से 50 किलोमीटर आगे है। गुड यार। ओह माय गॉड, क्या सीन है, चेक करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम थाईलैंड को एक्सप्लोर करने का हमारा ये सफ़र जारी है। आज हम लोग निकल रहे हैं पताया सिटी से बैंकॉक की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको पताया से जो बैंकॉक की तरफ रोड है उसको दिखाएंगे और उसके बाद बैंकॉक सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। पौने 2 घंटे का ट्रैवल टाइम है यहाँ से पताया से थाईलैंड का। तो हमने टैक्सी बुक की है और ये तकरीबन हमें अराउंड अबाउट 1500 बात की पड़ रही है। लेकिन ये है कि आप कंफर्टेबली और टाइमली जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे, रादर देन कि आप अगर लोकल बसेस से सफ़र करेंगे तो डेफिनेटली आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने टाइम सेव करने के लिए जो है ना एसी को बुक किया है। अच्छा जी, पताया से बैंकॉक या बैंकॉक से पताया सफ़र करने के लिए 2 रोड हैं। एक रोड जस्ट लाइक मोटरवे है और दूसरा हाईवे की तरह का है और दोनों का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 150 किलोमीटर ही बनता है। हमने जब बैंकॉक से पताया का सफ़र किया था तो हमने रूट 7, इसको एक्चुअली जो मोटरवे की तरह का रोड है उसको रूट 7 कहते हैं, उसको चूज़ किया था। लेकिन अब वापसी के लिए हम दूसरे रोड से जा रहे हैं ताकि इसको भी देख सकें। अच्छा, रूट 7 यानी मोटरवे पर टूल टैक्स है और जो अल्टीमेटली पैसेंजर को ही पे करना पड़ता है, जबकि इस रोड के ऊपर कोई टूल टैक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर हैवी ट्रैफिक ज़्यादा है इसलिए इस पर टाइम ज़्यादा लगता है। बैंकॉक सिटी में एंट्री हो चुकी है। सफ़र अच्छा रहा, रोड अच्छा था। अभी भी देखें तो जिस रोड पर जा रहे हैं इसके दोनों तरफ एक और रोड, दोनों साइडों पे एक रोड है जो फ्लाईओवर टाइप का बना हुआ है और दोनों तरफ बड़ी शानदार किस्म की इमारतें हैं। ओके जी, बैंकॉक के अंदर, बैंकॉक में आगे हुए हम लोग और जैसे यहाँ पर होटल फिनिक्स और सीन ये है कि यहाँ पर जो वो बोट राइड है वो नहीं मिल रही है, तो हम कुछ और जुगाड़ कर रहे हैं और थोड़ा सा शहर को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हमें राइड मिल गई है। बैंकॉक में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बाइक राइड का फ़ायदा यही है कि आप रुकी हुई ट्रैफिक में से भी गुज़रते जाते हैं।
اچھا جی، اس کو کہتے ہیں ٹک ٹک یہاں پر. یہ بالکل جسٹ لائک جیسے ہمارے یہاں چنگچی ہوتا ہے، اور آپ اس کو ایز اے رکشا ہائر کرتے ہو، اس کے ساتھ اپنے پیسے طے کرتے ہو، اور جہاں پر آپ جانا چاہتے ہو یہ آپ کو لے کر جاتا ہے. ابھی ہم لوگ ایک فوڈ مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں. بیسیکلی جو میرا پارٹنر ہے نعمان، وہ ایک فوڈ بلاگر ہے، تو اس کی فرمائش پر اس نے کوئی فوڈ مارکیٹ سرچ کی ہے، تو ہم نے اس کی لوکیشن پر جا رہے ہیں ابھی. بیسیکلی ہم لوگ گئے ہیں یہاں پر ایک سی فوڈ مارکیٹ ہے، اور ہماری رائڈ نے یہاں پر ہمیں پہنچا دیا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا سین نظر نہیں آ رہا. تو تھوڑا سا تلاش کرتے ہیں، اگر ملتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں، نہیں ملتا تو پھر ہم آگے کسی اور جگہ پر جاتے ہیں. لالا تو لالا میرے کو بس اپنا خیال رکھیے، تو ساڈا دل اپنا کہہ دے. جس مارکیٹ میں لے کر آئے وہ یہاں سے 50 کلومیٹر آگے ہے. گڈ یار، وہ پروونس ہی الگ ہے، کیلام کے نام سے کسی اور ہی صوبے کے اندر ہے. یہ ماں جائی کچھ اور ہوگا. یہ ماں چاہیے نہیں. ماں اچھا جی، کافی دیر بینکاک کی گلیوں میں مٹر گشت کرنے کے بعد نعمان کی اور ہماری راہیں ہو گئی ہیں جدا. وہ اپنی فوڈ مارکیٹ کی تلاش میں جا رہا ہے، اور میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں آسمان کی سیر کرنے. کیسے وہ بعد میں بتاتا ہوں. میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اسکائی واک کروانے کے لیے، یعنی کہ آسمان کے اوپر سفر. تھینک یو. ہو گیا کام، مل گیا کدھر مجھے. بس وہی میں نے بتایا کہ نعمان کے ساتھ ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہو جائے گا. پہلے منع کر رہے تھے. صحیح ہے، چلو اوکے. اچھا جی، ایک چھوٹا سا ایشو ہو گیا تھا. ایکچولی جو اسکائی واک ہے اس کا ٹکٹ ہے 880 بات، اور میرے پاس بات جو تھے وہ کم تھے، اور میرے پاس ڈالر تھے. تو لکیلی یہاں پہ مجھے ایک مل گیا منی ایکسچینج والا. وہاں سے ہم نے کنورٹ کرا لی یہ کرنسی، اور اب دوبارہ جا رہے ہیں. ٹکٹ پرچیز کریں گے، پھر اوپر جائیں گے اوپر. اچھا جی، یہ ہے بلڈنگ. اس بلڈنگ پر ہم نے جانا ہے، اور اس کے اوپر جانے کے یہ چارج کر رہے ہیں 880 بات، جو تقریباً پاکستان کے کوئی 7-8 ہزار روپیہ بنے گا. لوگوں کو بہت اوپر جانے کا شوق ہے. لائن لگی ہے یہاں پر اوپر جانے کے لیے. بیسیکلی ٹکٹ کی لائن ہے، یہاں سے لوگ ٹکٹ پرچیز کر رہے ہیں، پھر آگے جا رہے ہیں. دس وے، اوکے تھینک یو. اوکے جی، فائنلی ٹکٹ مل گیا. اوکے، اب پھر آگے لائن میں لگنا ہے دوبارہ سے. اوکے جی، ہم آ گئے لفٹ کے اندر، اور اب یہ لفٹ ہمیں اوپر لے کر جائے گی. کتنا اوپر لے کر جاتی ہے یہ جا کے دیکھتے ہیں. ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے، یہ LED لگی ہوئی ہے لفٹ کے اندر، ان کا یہ سارا نظر آتا ہے.
just tweet your body to mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my Oh my God, کیا سین ہے, چیک کریں. پورا شہر نظر آ رہا ہے, اس کی جو بلڈنگز ہیں دیکھیں. But I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak. سورج کی جو کرنیں پڑ رہی ہیں اور نیچے بہت ہی خوبصورت شہر ہے, یعنی کہ اس کی ایکچولی بلڈنگیں ہی شاندار ہیں, جس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. اور درمیان میں ایک نہر جا رہی ہے اور اوپر سورج کی کرنیں آ رہی ہیں, اور اتنی ہائٹ سے ہم لوگ جو ہے شہر کو دیکھ رہے ہیں. تو ورتھی ہے, بہت خوبصورت نظارہ ہے, چیک کریں, بیوٹیفل. نیچے کی دنیا کیسی لگ رہی ہے. یہ نیچے ان کی جو ہے میٹرو ٹرین ہے وہ جا رہی ہے. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Put it on later up there when you walk on the glass. اچھا, یہاں پر مزید اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی ہے اور سیڑھیاں بھی ہیں. ہم ذرا مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیڑھیوں سے جا رہے ہیں, باقی بچہ لوگ جو ہیں وہ لفٹس کے ذریعے اوپر آ رہے ہیں. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, oh. اصل سین تو یہاں پر ابھی چیک کریں. یہاں پر بالکل اوپن ایریا ہے اور اسنیکس وغیرہ بھی مل رہے ہیں, اور بیٹھے ہوئے ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. تو یہاں سے بھی مزید اوپر جا سکتے ہیں. ہم بھی آج جو ہے نا آسمان چھو کر ہی آئیں گے. اس شاندار بلڈنگ کا نام مہاناخون ہے, جو کہ شاید اس کے اونر کے نام پر ہے, اور اس کے اندر 77 سٹوریز ہیں, جبکہ اس کی بلندی 314 میٹر یعنی 1030 فٹ کی ہے. اس کی تعمیر 2011 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور 2016 میں یہ مکمل ہوئی. اس وقت یعنی 2016 میں جب یہ عمارت تعمیر ہوئی تھی, اس وقت یہ بینکاک کی بلند ترین بلڈنگ تھی. لیکن 2018 میں یہاں پر ایک اور بلڈنگ تعمیر ہوئی جس کو واٹر فرنٹ ریزیڈنسی کہا جاتا ہے, اور اس کی اونچائی 317 میٹر ہے. اس طرح یہ 3 میٹر کی مارجن سے بینکاک کی بلند ترین بلڈنگ بن گئی, اور یہ مہاناخون جو ہے یہ دوسرے نمبر پر آ گئی. یہاں پر انہوں نے جو اوپر یہ سارا اسکائی واک کا سسٹم بنایا ہوا ہے, یہاں پر آنے کے لیے آپ کو 880 بات پے کرنے پڑتے ہیں, جو اس وقت پاکستانی کرنسی میں تقریباً 7,000 روپے بنتے ہیں, اور میرے خیال میں یہ کچھ زیادہ ہی ہے. لیکن اتنے ٹکٹ کے باوجود یہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ رش ہے, اور ایکچولی جو یہاں پہ اس ٹائم رش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں پر سن سیٹ دیکھنے آتے ہیں, اور بینکاک کا سن سیٹ دیکھنے کے لیے اس سے اچھا پوائنٹ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا.
یہ تھا ہمارا فرسٹ ڈے ان بینکاک، کیونکہ جب ہم تھائی لینڈ میں آئے تھے تو فلائٹ ہماری بینکاک تک ہی آئی تھی، لیکن ہم بینکاک سے اسٹریٹ پتایا نکل گئے تھے اور اس کو ایکسپلور کرتے رہے۔ اس ولاگ کے لیے فی الحال اتنا ہی، تو آج کا دن ہم نے اسپینڈ کیا، کوئی خاص اس کو ہم پراپر تک ایکسپلور نہیں کر سکے، لیکن تھوڑا سا شہر کا اوور ویو اور پرٹیکولرلی جو اس کا یہ آئیکونک پوائنٹ ہے، یہاں سے پورا شہر نظر آ جاتا ہے، تو شہر ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ کے اندر۔ کیپ دا چینل سبسکرائب تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.